بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ جیسے گزشتہ آیت میں بات ہوئی تھی مباہلے کی، اور پھر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قصے حق نازل کیا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ پھر گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ تم سب آؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ یہ کہ نہ عبادت کریں گے ہم سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اور نہ ہم بنائیں گے بعض میں سے بعض کو رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑیں پھر جائیں، فَقُولُوا تو آپ کہہ دیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا آپ کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بلا شبہ ہم سب مسلمان ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم سب آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ہم نہ عبادت کریں گے اللہ کے سوا کسی اور کی، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم بعض میں سے بعض کو رب نہ مانیں گے، ارباب اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو تو کہہ دو کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ بنیادی عقیدے میں اشتراک کی دعوت، جو بنیادی عقیدہ ہے اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفد نجران کو کہا اسلموا اسلام لے آؤ، جب ان کو کہا اسلموا مسلمان ہو جاؤ مسلم ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگے اسلمنا ہم مسلم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی طرح ان کو بھی مسلم ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی طرح جب یہود و نصارہ کے سامنے توحید پیش کی جاتی تھی تو یا ابھی بھی پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا کو ایک کہتے ہیں، بلکہ ہر مذہب والا کسی نہ کسی رنگ میں اوپر جا کر اقرار کرتا ہے کہ بڑا ایک خدا ہی ہے۔ یہاں اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ بنیادی عقیدہ خدا کا ایک ہونا اور اپنے کو مسلم ماننا، جس پر ہم دونوں متفق ہیں، اِلیٰ کلمۃ سواء بیننا و بینکم ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ایک کر سکتا ہے، بشرطی کہ آگے چل کر اپنے تصرف و تحریف سے اس کی حقیقت بدل نہ ڈالیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح زبان سے مسلم اور موحد کہتے ہو، حقیقتاً عمل بھی اپنے کو تنہا خدا وحدہ لا شریک کے کر دو، کہ جیسے زبان سے کہتے ہو ایسے دل سے بھی مانو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، نہ عبادت کرو اس کے سوا کسی کی، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ کسی اور عالم، فقیر، پیر، پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو صرف رب قدیر کے ساتھ کیا جانا چاہیے، مثلاً کسی کو اس کا بیٹا پوتا بنانا، نصوص شریعت سے قطع نظر کر کے محض کسی کے حلال و حرام کر دینے پر اشیاء کی حلت و حرمت کا مدار رکھنا، جیسا کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب امور دعوی اسلام و توحید کے منافی ہیں، یعنی تم دعوی اسلام و توحید کر کے پھر گئے، پھر الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں، اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اسی کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ بِأَنَّا مسلمون سے یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تحاجون کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ
اور حالانکہ نہیں نازل کی گئیں توریت اور انجیل مگر بہت بعد میں، اس کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ توریت اور یہود ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل کی گئی، تو تم ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم تو وہ لوگ ہو، ہاں تم تو ہؤلائی وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ جھگڑا کیا تم نے، حاججتم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس میں جو تمہارے لیے تھا، بہ علم جس کا علم، فلما تحاجون پھر کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس بارے میں، لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں علم ہی نہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانی اور نہ ہی نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ تھے حنیف مسلمان، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یقیناً بے شک سب سے زیادہ اولا، سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنین کا۔ ان آیات میں فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، اور توریت اور انجیل تو بہت بعد ان کے نازل ہوئی، کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ ہاں تم تو وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم ہے، اور پھر تم کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ دین حنیف پر تھے، اور وہ نہ تھے مشرکین میں سے، اور زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنین کا۔ اہل کتاب کے دعوی یہودیت اور نصرانیت ابراہیم کی تردید جیسے دعوی اسلام و توحید سب میں مشترک تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعظیم و تکریم میں بھی سب شریک تھے، اور یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی۔ اس کا جواب دے دیا کہ توریت انجیل جن کے پیرو یہودی یا نصرانی کہلائیں ابراہیم سے سینکڑوں برس بعد اتری، پھر ابراہیم کو نصرانی یا یہودی کیسے کہہ سکتے ہو؟ بلکہ جس طرح کہ تم یہودی یا نصرانی ہو، اس معنی سے تو خود موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی یا نصرانی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہمارے مذہب سے زیادہ قریب تھی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا علم تو تم کو کہاں سے ہوا؟ تمہاری کتابوں میں مذکور نہیں، اور نہ خدا نے تم کو خبر دی، نہ تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو، پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا کچھ علم آدمی کو نہ ہو حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جن چیزوں میں کچھ تھوڑا بہت تم کو علم ہے بھی، وہ بھی محض ناتمام اور سرسری سا، مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا نبی آخر زمان کی بشارات وغیرہ، ان میں تم جھگڑ چکے، لیکن جس چیز سے تمہیں بالکل ہی مس نہیں، نہ ان کی کبھی ہوا لگی، اسے تو خدا کے سپرد کر دو۔ وہی جانتا ہے کہ ابراہیم کیا تھے اور آج دنیا میں کون سی جماعت کا مسلک اس سے قریب تر ہے۔
آگے اللہ نے آیت میں فرما دیا حنیف مسلمہ، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حنیف یا مسلم کہا ہے اپنے کو۔ حنیف کے معنی ہیں جو کوئی ایک راہ حق پکڑے اور سب باطل راہیں چھوڑ دے، ایک راہ حق پکڑے اور تمام باطل راہیں چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اور مسلم کے معنی حکم بردار۔ اب خود اندازہ کر لو کہ آج کس نے سب سے ٹوٹ کر خدا کی راہ پکڑی؟ اب خود اندازہ کر لو کہ آج کس نے سب سے ٹوٹ کر خدا کی راہ پکڑی اور اپنے کو خالص اسی کے سپرد کر دیا ہے، وہی ابراہیم سے زیادہ اقرب اور اشباہ ہوگا۔ یہاں مسلمن میں اسلام سے خاص شریعت محمدیہ مراد لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ تسلیم و تفویض اور فرمانبرداری کے معنی ہے جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اسلام و لقب کو بہت زیادہ روشن کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات کا ایک ایک حرف بتاتا ہے کہ وہ ہمتاً اسلام اور تسلیم و رضا کے پیکر و مجسم تھے۔ ذبح اسماعیل کے واقعے میں بھی فلما اسلم وتلہ للجبین کا لفظ ان کی شان اسلام کو بہت وضاحت سے نمایاں کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت امت محمدیہ کو ہے۔ انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت اس وقت کی امت کو تھی یا پچھلی امتوں میں سے اس نبی کی امت کو ہے، تو یہ امت نام میں بھی اور راہ میں بھی ابراہیم سے مناسبت زیادہ رکھتی ہے، اور اس امت کا پیغمبر خلقاً و خلقاً صورتاً و سیرتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اشبہ ہے، اور ان کی دعا کے موافق آیا جیسے سورہ بقرہ میں گزر ربنا وابعث فیہم رسولا منہ یتلو علیہم، اے اللہ انہی میں سے ان کا رسول بھیج جو آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک کرے۔ اسی لیے حبشہ کا نصرانی بادشاہ نجاشی مسلمان مہاجرین کو حزب ابراہیم کہتا تھا، یعنی ابراہیم کا لشکر۔ شاید اسی قسم کی مناسبت کی وجہ سے درود شریف میں بھی کما صلیت علی ابراہیم فرمائے، یعنی اس نوعیت و نمونے کی صلاۃ نازل فرمائے، نماز نازل فرمائے جو ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی تھی۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے۔ یہاں بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے، ولی ہے، تو تمہارا داؤ ان پر کیا چل سکتا ہے؟ بے شک بعض اہل کتاب چاہتے ہیں کہ جس طرح خود گمراہ ہے مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، لیکن مسلمان تو اب ان کے جال میں پھنسنے والے نہیں، البتہ یہ لوگ اپنی گمراہی کے وبال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ وَدَّتْ چاہتی ہے ایک جماعت ان میں سے، اہل کتاب میں سے، طائفتٌ ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم اور وہ گمراہ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تکفرون، اے اہل کتاب لما تکفرون تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون اور تم سب گواہ ہو، یعنی تم توریت وغیرہ کے قائل ہو جس میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق بشارات موجود ہیں جن کو تمہارے دل سمجھتے ہیں، اپنی خلوتوں میں ان چیزوں کا اقرار بھی کرتے ہو، پھر کھلم کھلا قرآن پر ایمان لانے اور خاتم الانبیاء کی صداقت کا اقرار کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ خوب سمجھ لو قرآن کا انکار کرنا تمام پچھلی کتب سماویہ کا انکار کرنا ہے۔ Subscribe Sukanekal.
Subscribe Suko Nico.